جاری جدوجہد سیاسی کشمکش اور چپخلش میں آج وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتمادی کی ناکامی کے لیے وہ ڈٹ گئے ہیں، آخری وقت تک وہ لڑیں گے، استعفیٰ وہ نہیں دیں گے۔ آج اس کا انہوں نے ایک بار پھر برملا اظہار کیا اور اپنے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنا ٹرمپ کارڈ کھیلیں گے، لیکن اس کے لیے ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے؟ یقیناً کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک سیاسی طور پہ تہلکہ مچا دینے والا عمل ہوگا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں آج صحافیوں سے ملاقات میں انہوں نے کہا کہ میرے سرپرائز کارڈ ابھی آنا باقی ہیں، ووٹنگ سے ایک دن پہلے میرا سرپرائز کارڈ سامنے آئے گا۔ گویا کہ وہ 27 مارچ کو جس بڑے جلسے کا اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے، وہاں پر وہ اس کا اعلان کریں گے۔ وزیر اعظم نے سوال کیا کیا چوروں کے دباؤ پر استعفیٰ دے دوں اور کیا لڑائی سے پہلے ہاتھ کھڑے کر دوں؟ آج وزیر اعظم نے مسلم لیگ نون کے سابق رہنما چودھری نثار علی خان سے ملاقات کا اعتراف کیا۔ اسے ایک بڑی سیاسی پیش رفت انہوں نے بھی قرار دیا، خوشائند قرار دیا، اور یقیناً چودھری نثار کا دوبارہ سیاست میں متحرک ہونے کا اگر فیصلہ ہوا ہے اور وہ پی ٹی آئی جوائن کریں یا وہ عمران خان کو جوائن کریں تو یقیناً یہ پاکستانی سیاست کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوگی اور یقیناً یہ اثر انداز بھی ہوگی موجودہ سیاسی ماحول میں۔ لیکن بہرحال اس سیاسی مقمصے سے نکلنے کے لیے، ملک کو اس سیاسی جنجال سے آزاد ہونے کے لیے پاکستان کے جو کلیدی فریقین ہیں اس پورے معاملے میں انہیں بڑا دل دکھانا ہوگا، انہیں ہمت کرنی ہوگی، انہیں اپنی ذاتی اناد کو چھوڑنا ہوگا اور یقیناً قربانی سے کام لے کر اس مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوگا، کیونکہ یہ جنگ اب صرف سیاست کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کے اقتدار کی جنگ نہیں ہے، یہ پاکستان کی معیشت کی بقا کی جنگ بن گئی ہے۔ پاکستان پہلے ہی IMF پروگرام میں ہے، مختلف حوالوں سے پاکستانی معیشت اس وقت شکنجے میں نظر آتی ہے۔ ملک میں سیاسی تلاطم جس کے دوران تقریباً 5-6 مہینے کے اندر 3 سے 4 حکومتیں تبدیل ہو سکتی ہیں، اس کے اپنے اثرات ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ آئینی ابہامات سامنے آ سکتے ہیں، وہ پاکستان کی معیشت کے، پاکستان کے کاروبار کے، یہاں پر جو سرمایہ کاری کا ماحول ہے اس پہ بے پناہ اثر ڈالے گی، اور اس لیے ضروری ہے کہ صورتحال کو سمیٹا جائے، اس کو بکھرنے سے بچایا جائے، اور اس کے لیے یقیناً خیال یہی ہے کہ اس کے لیے سب سے بڑا کردار جو ہے وہ عمران خان کو ادا کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے، جو سب سے کشیدہ معاملہ ہے، جو سب سے سینسٹیو معاملہ ہے، حساس معاملہ ہے، کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے جانشین کی حیثیت سے کسی ایسے شخص کا تعین نہ کرے، یا اپنی اس خواہش کو اگر وہ کبھی تھی اس پہ عمل نہ کرے جس میں کہ وہ شاید ایک متنازع شخصیت کو جنرل باجوہ کا یعنی کہ چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے جانشین بنانا چاہتے ہیں، اسے انہیں ترک کرنا ہوگا۔ خیال یہی ہے، اطلاعات یہ ہے کہ وہ اب اس بات پر زیادہ مصر نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ضروری ہے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو تبدیل کرنا ہوگا، اس کے بارے میں بھی اطلاعات یہ آئی ہیں کہ اب ایسا لگتا ہے کہ وہ اس طرف مائل ہے اور یہ خارج از امکان نہیں ہے کہ ایسا ہو جائے۔ جس چیز کی بھی ایک اور بڑی شدید ضرورت ہے وہ یہ کہ انہیں حزب اختلاف سے بات کرنی ہوگی۔ پاکستان کے جو بہت ہی بنیادی کلیدی مسائل ہیں، ایک معیشت کے حوالے سے، خاص طور پہ نیب کے حوالے سے، اس کے علاوہ پاکستان کے جو نجکاری کے معاملات ہیں یا پاکستان کے جو دوسرے خاص طور پہ خارجہ پالیسی کے حوالے سے معاملات ہیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ خاص طور پہ وہ کہتے ہیں کہ وہ میری اطلاعات کے مطابق کہ وہ اپوزیشن سے تو بات کر لیں گے، لیکن وہ قائد حزب اختلاف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں آتے، شہباز شریف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے وہ تیار نہیں ہیں۔ یقیناً یہ ان کی ضد ہے یا ان کی اس میں انا ہے، لیکن بہرحال یہ مسئلے کا جو حل ہے اس کے راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ آج میں نے اس کا اظہار کیا تھا ایک ویلاگ میں اور جس کا ذکر بھی رہا ہے۔ آج وزیر اعظم جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے تو اس پر ان سے سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں اس کو آپ کو اس ویلاگ کا ایک حصہ سناتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان کو 4 ایکشن لینے ہوں گے۔ نمبر 1، عمران خان اس شک کو فوری اور حتمی طور پر زائل کریں کہ جنرل باجوہ کا جانشین و معروف متنازع شخصیت کو نہیں بنائیں گے۔ نمبر 2، فوری عثمان بزدار کا نعم البدل تلاش کریں۔ نمبر 3، قائد حزب اختلاف کو کلیدی قومی مسائل خاص طور پر چارٹر آف اکانومی، الیکشن، نیب اصلاحات پر مذاکرات کی دعوت دیں۔ نمبر 4، اپوزیشن رہنماؤں کے نیب FIA تحقیقات کیسز مداخلت سے آزاد کریں، نیب عدالتوں کو آزادانہ فیصلے کرنے دیں۔ پاکستان بچاؤ تحریک میں اپوزیشن اور جواب میں اس کی لیڈرشپ کو تحریک عدم اعتماد واپس لینی ہوگی۔ ملک کی سب سے بااثر شخصیت جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کی شمولیت کے بغیر یہ تمام ناممکن ہے۔
آج میڈیا سے گفتگو میں وزیراعظم عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے دوریوں کی بات کو مسترد کیا اور کہا کہ نیوٹرل والی بات اچھائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے تناظر میں کی تھی۔ عمران خان نے صحافیوں سے معلوم کیا کہ شہباز شریف کے ساتھ بیٹھ کر اپنی توہین کروں کیا؟ ان کا کہنا تھا کہ قومی مجرموں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ وزیراعظم عمران خان نے دعویٰ کیا کہ پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ عدم اعتماد والا میچ میں جیتوں گا۔ یہ کسی کی غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ میں گھر بیٹھ جاؤں گا اور اپوزیشن کو صبح معلوم ہوگا کہ ان کے کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ ڈٹرمنٹ ہے عمران خان کہ وہ اس کا مقابلہ کریں گے اور یہ میچ وہ جیتیں گے۔ بہرحال کیا ہونا ہے اس کے لیے آئندہ ہفتہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا۔ اس پورے موضوع پہ بات کرنے کے لیے ایک بار ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ممتاز سینئر ترین صحافیوں میں سے ایک محترم مجیب الرحمان شامی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ شامی صاحب بہت ہی تجربے کار مبصر بھی ہیں سیاسی امور کے، بہت بہت شکریہ۔ شامی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ بظاہر جیسے کہ بار بار یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا، پارٹی از اوور، یہ کھیل ختم ہونے والا ہے، کیا آپ کا بھی یہ تاثر ہے کہ واقعی اب یہ آخری ایکٹ ہے اس کھیل کا؟ کامران صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، اقتدار اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ یعنی اقتدار اگر عمران خان صاحب کا ختم بھی ہو جائے تو ان کی سیاست ختم نہیں ہوگی، اور وہ ایک مضبوط لیڈر کے طور پر حزب اختلاف کے ابھر سکتے ہیں اور اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ہماری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو بار بار ایسے مواقع آئے ہیں جبکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان محاذ آرائی نقطۂ عروج کو پہنچی، اور جو حکمران تھے وہ بر وقت فیصلے نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیں ایوب خان صاحب کو دیکھ لیں، ان کو انہی سیاست دانوں نے جن کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ان کو شکست خوردہ قرار دیتے تھے، وہ مسترد کردہ لوگوں کا سمجھتے تھے، انہی نے اکٹھے ہو کر ان کو ناکو چنے چبوا دیے، اور جب انہوں نے ان سے مصالحت کی تو ان کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا تھا، ان کی گرفت ڈھیلی پڑ چکی تھی، ان کی اپنی اسمبلی میں وہ اپنی ترمیمات پیش نہیں کر سکے جو دستور میں کرنا چاہتے تھے، اور پھر انٹرونشن ہوئی اور وہ ساری بساط لپیٹ دی گئی۔ اور بھٹو صاحب کو آپ دیکھیں، وہ نئے انتخابات پر تیار ہو گئے، پی این اے جو ہے ان سے مذاکرات شروع ہو گئے، اور کبھی وہ باہر چلے گئے بیرون ملک، اور ایک چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے جھگڑتے رہے اور وقت ضائع ہوتا رہا، حتیٰ کہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ تو اب یہ جو بر وقت فیصلہ کرنے کی جو صلاحیت ہے حکمرانوں کی، اس کا امتحان ہوتا ہے، اور خان صاحب جہاں کھڑے ہیں آج آ کے، ان کو بھی بر وقت فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن شامی صاحب جو مثالیں آپ نے دی، یہ مثالوں میں تو اس کا جو نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ جمہوریت کی بساط جو ہے وہ لپیٹ دی گئی۔ اگر اس وقت جو ہے جو نوشتہ دیوار ہے اس کو نہیں پڑھا گیا تو اس کے نتیجے میں جمہوریت کی بساط جو ہے لپیٹ دی گئی۔ اس قسم کا، اس انداز کا تجربہ جو ہے اس کی نظیر کتنی ملتی ہے؟ اس سے پہلے 58-2 بھی تھا، صدر جو تھا وہ بساط لپیٹ دیا کرتا تھا، مگر پچھلے 10 سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ سدھر گیا تھا۔ یہ 5 سال کی پیپلز پارٹی نے حکومت کی، پھر نون لیگ نے کی، مسائل بے پناہ ہے اس دوران، لیکن یہ بات سدھر گئی تھی۔ لیکن اب ہم ایک بالکل نئے ماحول کے اندر جا رہے ہیں جس میں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ حکومت ختم ہو، اپنی مدت پوری نہ کرے، اور اس کے لیے تاریخ کا پہلا تجربہ ہم کرنے جا رہے ہیں کہ عدم اعتماد کے ذریعے کریں۔ اس میں رسک تو بہت ہے۔ دیکھیں خان صاحب، یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس طرح کی انٹرونشن جو ہے اس کے امکانات ہمیں کم نظر آتے ہیں، لیکن میں آپ کی توجہ دلاؤں گا کہ جنرل ضیاء الحق نے جب اقتدار سنبھالا تو اس سے پہلے سکوت ڈھاکہ ہو چکا تھا، مشرقی پاکستان میں ہم کو سیٹ بیک ہوا تھا، اور ہم سمجھ رہے تھے کہ اب فوج کبھی برسر اقتدار نہیں آئے گی اور کبھی کوچہ اقتدار کا رخ نہیں کرے گی۔ لیکن جو محاذ آرائی اتنی بڑھ گئی اور سیاسی طاقتیں جو تھیں ایک دوسرے سے اس طرح الجھیں، اس طرح گتھم گتھا ہوئیں کہ لوگ ذہنی طور پر تیار ہو گئے کہ وہ ماشاء اللہ کو خوش آمدید کہیں، اور یہ ایک نفسیاتی کیفیت ہوتی ہے۔ اگر سیاستدان آخری حد تک چلے جائیں گے
اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے پہنچاتے تو پھر غیر یقینی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ بہرحال اب اس وقت آپ دیکھیں 58(2) نہیں ہے، نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا تو ان کو گھر جانا پڑا۔ اب تو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی ہے، اب تحریک عدم اعتماد اگر منظور ہو جاتی ہے پھر تو اور بات ہوگی، لیکن جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی جو اپوزیشن ہے اس کے ارکان جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور وہ سرپرائز دیں گے، تو پھر تو یہ ایک اور صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ جو الزام وہ اسی ماحول میں شامی صاحب یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے۔ چودھری نثار علی خان صاحب ایک بہت بڑی فگر ہے پاکستان کی سیاست کے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے، ساری زندگی انہوں نے نون لیگ کے اندر گزاری ہے۔ اگر جیسے کہ خان صاحب نے بتایا، اور ابھی ایک تھوڑی دنوں پہلے ان کا پرسوں ترسوں ایک بیان بھی آیا کہ وہ اب سیاست میں آنے کی سوچ رہے ہیں، کچھ ایسا لگا کہ وہ سیاسی تنہائی سے نکلنا چاہتے ہیں۔ اور اگر مثال کے طور پہ وہ، میں صرف ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں، فرضیہ کہ اگر وہ واقعی پی ٹی آئی میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ نامزد ہوتے ہیں چیف منسٹر پنجاب کے لیے، تو یہ کتنا بڑا بھوچال ہوگا پنجاب کی سیاست کے لحاظ سے اور اپوزیشن کی تحریک کو کمزور کرنے کے حوالے سے؟ خان صاحب اس میں کوئی شبہ نہیں کہ چودھری نثار علی جو ہیں بڑے باوقار اور باکردار جو ہیں سیاستدان ہیں اور ان کا بڑا احترام ہے، اور لیکن اس وقت جو صورتحال ہے مجھے مسلم لیگ نون کے اندر وہ کوئی مؤثر نظر نہیں آ رہے، اور پی ٹی آئی کے اندر بھی ان کو سارے دھڑے قبول کر لیں گے، یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا۔ اگر تو جو عمران خان صاحب نے آج اشارہ دیا ہے کہ اپوزیشن کی صفوں میں ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے، اگر ایسی صورتحال پیدا ہوگی پھر تو یقیناً ایک نئے امکانات روشن ہو جائیں گے، لیکن موجودہ صورتحال میں چودھری نثار علی صاحب کا آنا ایک دھماکہ تو ہوگا، اور خان صاحب کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے تو یقیناً لوگوں کی توجہ اس طرف مبذول ہوگی، لیکن وہ کوئی فیصلہ کن کردار ادا کر سکیں گے یا لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں اپنی طرف متوجہ کر سکیں گے، اس بارے میں کہنا جو ہے بہت مشکل ہے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، جس کے بعد ہم اپنی موجودہ سیاسی صورتحال میں اس مقبضے پہ، اس جنجال سے پاکستان کو کیسے آزاد کرائیں، ہماری گفتگو جاری رہے گی۔